بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے لیے قبول کیا ہے۔ آپ کو پیشگی عمرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کے سفر کو آسان فرماوے اور قبول فرماوے۔ عمرہ جانے سے پہلے آپ اپنی نیت کی اچھی طرح اصلاح کیجئے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ عمرہ میں جانے سے پہلے عمرے کو سیکھ کر جائیے۔ اے زائرین حرم، جس مقام کی زیارت کی سعادت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما رہا ہے، اس مقام کی آرزو لے کر ہزاروں اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا ذرہ ذرہ قابل احترام ہے۔ یہاں کے کوہ و دمن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں اور تلوں کی لذت اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ لہذا آپ اس مقام پر اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کیجیے اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ جاوے۔ آپ اذان سے کم از کم آدھ پون گھنٹہ پہلے حرم میں حاضر ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر یہاں بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ کر سکیں تو کب اس کی توفیق ہوگی؟ اور عورتیں اپنے قیام گاہ میں اول وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جب بھی حرم میں حاضری کا موقع ملے تو اہتمام سے نماز میں شریک ہو۔ کوشش کرے کہ آپ کا وقت طواف، نوافل اور تلاوت قرآن میں گزرے۔ روزانہ 1 پارہ تو ضرور پڑھ لیں۔ نہ جانے یہ موقع آپ کو کب نصیب ہوگا۔ دنیا کی باتوں سے، ویڈیوگرافی سے، سوشل میڈیا سے دور رہیں کہ اس سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ آپ جس کے در پر حاضر ہوئے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کو سیکھ کر جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس عمل کو کیا تھا۔ اس کو سیکھنے کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا بھی فرما رہے تھے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیجئے، یعنی حج اور عمرے کا طریقہ اور اس کے مسائل سکھا دیجئے۔ جب انبیاء علیہ السلام سیکھنے کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی سیکھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بار بار فرما رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ لہذا بعض لوگ اس کام کو سیکھے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ ان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے ان پر دم لازم ہو جاتا ہے اور عمرہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے گناہوں کا بوجھ لاد کر واپس آتے ہیں اور اپنی محنت اور پیسوں کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے اور عمرے کو سیکھنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ عمرہ زندگی میں 1 مرتبہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سال میں کسی بھی دن عمرہ کر سکتے ہیں، صرف حج کے 5 دنوں کے علاوہ میں۔ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام احرام باندھنا، دوسرا کام طواف کرنا، تیسرا کام سعی کرنا اور چوتھا کام حلق یا قصر کرنا ہے۔ ان میں سے پہلے 2 کام تو فرض ہیں اور دوسرے 2 کام واجب ہیں۔ احرام میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 غسل اور صفائی کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2 سلے ہوئے کپڑے اتار کر بے سلے ہوئے کپڑے یعنی چادریں پہننا، یہ مردوں پر واجب ہے۔ نمبر 3
2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ نمبر 4 نیت کرنا۔ نمبر 5 تلبیہ پڑھنا، یہ دونوں فرض ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ، جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو سنت یہ ہے کہ پہلے ناخن تراش لیں، بغل اور زیر ناف کے بالوں کو صاف کر لیں اور مرد حضرات اپنی مونچھوں کو بھی کٹوا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سب گھر سے کر کے چلے، اور سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے۔ چونکہ آپ نے ابھی نیت نہیں کی ہے، لہذا آپ اس غسل میں خوشبودار صابن استعمال کر سکتے ہیں اور بالوں میں کنگھی بھی کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد اگر خوشبو میسر ہو تو مرد حضرات اپنے بدن پر خوشبو لگا لیں، پھر احرام کی 2 چادریں پہن لیں۔ نئی چادریں پہننا ضروری نہیں ہے، پرانی چادر بھی پہن سکتے ہیں لیکن پاک صاف ہو۔ نیز اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز سر ڈھک کر پڑھے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سر کھول کر عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے۔ خواتین کا احرام، خواتین کو بھی احرام کی تیاری اسی طرح کرنی ہے، البتہ ان کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہن لے، لیکن ایسا لباس ہو جس میں بازو اور سر کے بال ڈھکے ہوئے ہو، باریک لباس نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس سے بدن چھلک رہا ہو اور بال دکھ رہے ہو، اور ان کے لیے مہکتی خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر نیت کر کے آہستہ سے تلبیہ پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو بغیر نماز پڑھے نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے۔ ناپاکی کی حالت میں احرام باندھنا اور احرام کی نیت کرنا منع نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میقات پر پہنچی تو ناپاک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی حکم دیا کہ غسل کر کے نیت کر لو۔ نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں عمرے کی ادائیگی تک، لہذا حیض والی یا ماہواری والی خاتون کو اپنے روم میں احرام کی حالت میں رہنا ہوگا، حرم میں داخل نہیں ہونا۔ احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، لیکن حرم میں پاک ہونے کے بعد جائے گی اور پاک ہونے کے بعد صرف پانی سے غسل کر کے عمرہ کرنا ہوگا۔ حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے اس غسل میں خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ عورتیں حالت احرام میں سر چھپا کر رکھے گی اور وہ جوتا، چپل اور موزہ پہن سکتی ہیں۔ عورت کے لیے صرف اتنی ہی پابندی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، لیکن پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سر پر کیپ ٹوپی رکھ کر اس کے اوپر سے نقاب ڈال لے۔ اس طرح وہ چہرے سے دور بھی رہے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بعض عورتیں سر پر رومال باندھنا ضروری سمجھتی ہیں، اس کے کھولتے ہی احرام کھل جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ احرام میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، دل سے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، یعنی یوں کہیں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ یا کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ زبان سے تلبیہ پڑھنا، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا 1 مرتبہ فرض ہے، 3 دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے صرف نیت کی لیکن تلبیہ نہیں پڑھی بلکہ میقات سے گزرنے کے بعد پڑھی تو اس پر دم لازم آئے گا، الا ہے کہ میقات پر واپس چلے جاوے اور پھر تلبیہ پڑھ کر آوے تو دم ساکت ہو جائے گا۔ اب نیت کہاں کی جاوے؟ نیت میقات آنے سے پہلے کرنا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کے بعد کرے گا تو دم لازم آئے گا۔
لیکن وہ لوگ جن کا سفر ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہو تو ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ گھر سے غسل وغیرہ کر کے تیار ہو کر آئیں، لیکن نیت گھر پر ہرگز نہ کریں، ورنہ اگر رکاوٹ پیش آئے گی تو پریشانی لاحق ہوگی اور دم دیے بغیر چھٹکارا حاصل نہ ہوگا۔ 2 رکعت نماز اگر موقع ہو تو اپنے شہر کے ایئرپورٹ پر پڑھ لے احرام باندھنے کے بعد، لیکن نیت ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد میقات آنے سے پہلے کر لے۔ احرام کی 7 پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا، یعنی کرتا، پائجامہ، نائٹی وغیرہ۔ نمبر 2، سر اور چہرہ ڈھکنا یا ایسی چپل پہننا جس سے 2 ٹخنے اور پیر کے بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جاوے، یہ مردوں کے لیے منع ہے، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے۔ عورت کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ پردہ اس طرح کرے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ نمبر 3، کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا یا صابن، شیمپو، منجن، ٹوتھ پیسٹ یا خوشبو ملی ہوئی چیز پینا، یہ سب احرام کی حالت میں منع ہے۔ حالت احرام میں مسواک استعمال کریں۔ نمبر 4، بدن سے کسی بھی حصے سے بال نکالنا یا کاٹنا، یہ منع ہے۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، شہوت والا کوئی بھی کام ناجائز ہے اور خواہش کے ساتھ بوسہ دینا یا ہاتھ لگانے سے بھی دم لازم آ جاتا ہے۔ نمبر 7، خشکی کا شکار کرنا یا کسی بھی غیر موذی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر حسب قواعد جزا لازم ہوگی، کبھی تو حدود حرم میں دم دینا ہوگا، کبھی تو صدقہ دینا ہوگا۔ بعض کام وہ ہیں جو حالت احرام میں جائز ہیں، احرام کی پابندیوں میں شامل نہیں ہیں۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ حالت احرام میں ضرورت پڑ جاوے تو غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کسی کو احتلام ہو جاوے یا عورت حیض سے پاک ہو جاوے تو صرف اتنی احتیاط کرے کہ نہانے میں شیمپو یا خوشبودار صابن استعمال نہ کرے۔ نمبر 2، احرام کی چادر کو اتارنا اور بدلنا حالت احرام میں جائز ہے۔ احرام کی چادر پہننے کے بعد اگر خراب ہو جاوے یا ناپاک ہو جاوے تو اس کو بدل کر دوسرا احرام پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے کپڑے خراب ہو جاوے تو حالت احرام میں کپڑے بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، حالت احرام میں گھڑی پہننا، چھتری، اسی طریقے چشمہ پہننا، یہ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سفر کے دوران آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھتی رہیں، صرف اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن سکیں۔ کثرت سے پڑھیں، خصوصاً فرض نماز کے بعد۔ تلبیہ طواف شروع کرنے سے پہلے تک کا موقع ہوتا ہے تلبیہ پڑھنے کا، طواف شروع کرتے ہی تلبیہ ختم ہو جاتی ہے۔ عمرے کا دوسرا کام ہے طواف۔ طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، استباع، یعنی احرام کی اوپر کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور داہنے کندھے کو کھلا رکھنا۔ یہ اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو۔ اگر کوئی شخص استباع کرنا بھول جاوے تو اس پر کوئی جرمانہ، کوئی جزا، کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ یہ کام یعنی استباع کرنا طواف شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، طواف ختم ہونے تک اس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ طواف ختم ہونے کے بعد داہنے کندھے کو واپس ڈھک لیا جاوے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاوے۔ طواف کے علاوہ داہنا کندھا کھولنا مکروہ ہے۔ دوسرا کام ہے نیت کرنا، یہ فرض ہے۔ بیت اللہ کی طرف رک کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ حجر اسود داہنی جانب ہو اور طواف کی نیت کرے کہ میں طواف کر رہا ہوں، یا اللہ تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد داہنی طرف کھسک کے حجر اسود کا استقبال کرے، یعنی
چہرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کر کے کھڑے ہو جاوے، نماز کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے، پھر ہاتھ چھوڑ کر حجر اسود کا استلام کرے یعنی بوسہ دے۔ عموماً بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا، اور حالت احرام میں بوسہ دینا بھی درست نہیں ہوتا کیونکہ اس پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے دور سے کھڑے ہو کر حجر اسود کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کیجیے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کی پشت چہرے کی طرف ہو، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے استلام کریں۔ استلام سے فارغ ہونے کے بعد فوراً داہنی طرف مڑ جاویں اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف رکھتے ہوئے چکر لگانا شروع کر دیجیے۔ طواف میں 4 باتیں ضروری اور واجب ہیں جن میں کوتاہی کرنے سے دم آ سکتا ہے۔ نمبر 1، باوضو طواف کرنا، یہ واجب ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا اگرچہ نفلی طواف ہو۔ کسی نے بغیر وضو کے عمرے کا طواف کر لیا، چاہے ایک چکر بھی کر لیا ہو، تو اس پر دم آئے گا۔ اگر وہ پھر سے وضو کے ساتھ طواف کر لے گا تو دم ساکت ہو جائے گا۔ نمبر 2، داہنی طرف سے طواف کرنا، یعنی اس طرح طواف کرنا کہ بیت اللہ شریف بائیں جانب ہو۔ بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا یا پیٹھ کرنا منع ہے، صرف حجر اسود کے استلام کے وقت سینہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو اتنا حصہ ناقص ہو جائے گا، اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ نمبر 3، پیدل طواف کرنا، جو شخص چلنے پر قادر ہو اس کے لیے ویل چیئر پر طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ویل چیئر پر طواف کرے گا تو اس کو اعادہ کرنا لازم ہوگا، اگر اعادہ نہیں کرے گا تو دم لازم آئے گا۔ نمبر 4، طواف کے 7 چکر پورے کرنا، یہ واجب ہے اگرچہ نفلی طواف ہو۔ 7 چکر سے کم کوئی طواف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عمرے کے طواف کا 1 چکر بھی چھوڑ دے گا تو دم لازم آئے گا، الا یہ کہ وہ واپس کر لے۔ طواف کے دوران 2 اہم سنتیں ہیں۔ نمبر 1، رمل، طواف کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر دونوں شانوں کو ہلاتے ہوئے تیز چلنا، دوڑنا نہیں ہے بلکہ تیز چلنا ہے۔ باقی 4 چکروں میں رمل نہیں ہوتا۔ اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو رمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنت ہے اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہو، یہ مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں پر یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح استباء بھی پورے طواف میں ہوتا ہے، یہ بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ طواف کی ابتدا میں اور انتہا میں حجر اسود کا استلام کرنا بھی سنت ہے۔ طواف کے 3 اہم مسائل۔ طواف کی کوئی ایسی مخصوص دعا اور ذکر نہیں ہے جس کا پڑھنا ضروری ہو، اور نہ ہر چکر کی کوئی خاص مخصوص دعا ہے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے۔ جس ذکر یا دعا میں دل لگے وہ مانگے۔ البتہ طواف کے دوران تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے۔ یہ دونوں طواف کی مسنون دعائیں ہیں۔ اگر طواف کے دوران چکروں کی تعداد میں شک ہو جاوے کہ کتنے چکر کیے میں نے، بھول گیا انسان، تو کم کا اعتبار کرے۔ نمبر 3، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ پورے حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، مکروہ وقت میں اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ عمرے کا تیسرا کام ہے سعی کرنا۔ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا یہ واجب ہے۔ سعی طواف کے متصل کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے درمیان میں کچھ تاخیر ہو جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا طواف کرنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے
کچھ دیر بیٹھ جاوے یا آرام کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کا طریقہ، سعی استلام سے ہوتی ہے۔ جب آپ طواف کی 2 رکعت سے فارغ ہو جاوے تو آپ حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کریں، جس طریقے سے طواف میں کیا تھا، یہ سنت ہے۔ استلام کے بعد صفا کی طرف چلیے، پھر صفا پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاوے اور سعی کی نیت کرے کہ اللہ میں سعی کر رہا ہوں تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کہے، پھر چوتھا کلمہ پڑھیے، پھر صفا سے مروہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے چلیے یہاں تک کہ آپ ہرے رنگ کی لائٹوں تک پہنچ جاوے تو تیز چلنا شروع کر دیجئے، اور اگلی سبز لائٹوں سے گزر جاوے تو تیز چلنا ختم کر دے۔ یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سعی میں 3 باتیں ضروری ہیں، صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 2، صفا سے مروہ کی پوری مسافت طے کرنا واجب ہے۔ اگر کچھ حصہ چھوٹ دیا یا چھوٹ گیا تو کفارہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، پیدل سعی کرنا۔ عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر ہے۔ سنت یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈواوے تو آپ کو ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا، ورنہ کم از کم 1 انچ سے کچھ زیادہ پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں تو آپ حلال ہو جائیں گے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ قصر میں 1 پوروے تک بال کٹواوے، اگر 1 پوروے سے کم کٹوایا تو دم لازم آئے گا۔ اگر کسی کے بال چھوٹے ہو تو اس کے لیے سر کے بال منڈوانا لازم ہے، قصر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، قصر کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص چوتھائی سر کے بال 1 پوروے کے بقدر کاٹ لے تو وہ حلال تو ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس مقدس مقام پر آ کر بھی انسان اپنے بالوں کو اللہ کے لیے قربان نہ کر سکا تو پھر کب قربان کرے گا؟ یہاں آ کر اپنے بالوں کو قربان کرنے کے بجائے نبی کی سنت کو قربان کر دیں تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ خواتین تمام سر کے بال پکڑ کر 1 پورے کے بقدر کاٹ لیں، تقریباً 1.5 یا 2 انچ کاٹ لیں۔ جب آپ صحیح طریقے سے قصر اور حلق کر دیں گے تو آپ کا احرام کھل جائے گا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ قصر کا غلط طریقہ، بعض عورتیں اور مرد سر کے بال ادھر ادھر سے کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے، یہ بالکل غلط ہے۔ احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، حسب قواعد فدیہ یا دم لازم آئے گا۔ آپ صحیح طریقے سے حلق یا قصر کروائیں گے تو آپ حلال ہوں گے، آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ کا احرام کھل جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ حلق اور قصر کرنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔